السلام علیکم۔ بنا ٹائم ضائع کیے اس کہانی کی جانب چلتے ہیں جو ہمیں کرائی گئی ہے کہ نماز میں لا الہ پر انگلی اٹھانی ہے اور الا اللہ پر گرا دینی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر زبیر کی ناسبیت کی جانب چلیں گے جو آج کل وہ پھیلا رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حنفی جو تشہد میں لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، کیا حدیث ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے اس حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، بلکہ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ پہ اٹھانی ہے، الا اللہ پہ گرا دینی ہے۔ مسلم شریف میں اوپر ترے 4 حدیث ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد بیٹھتے درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا یوں حلقہ بناتے یوں کر کے اور انگلی کو اٹھا لیتے مسلسل پورے تشہد کے اندر، یوں بھی ثابت ہے اور 53 کا عدد بھی ثابت ہے۔ 53 کا عدد یہ ہے کہ آپ اس انگوٹھے کو اس یہ جڑ میں رکھیں، اس طرح انگلی اٹھانا بھی ثابت ہے، ایسے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انگلی اٹھانے کا تشہد میں طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور نماز کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیں، ایک ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے۔ ڈاکٹر زبیر کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگ یہ ان کی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے بنائی ہے انجینئر محمد علی مرزا پر۔ ڈاکٹر زبیر صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ سے یہ جاہلیت کی امید ہی نہیں تھی۔ آپ یہ کیا بیس لیس باتیں کر رہے ہیں؟ اور ایک رول ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کا رپلائی کر رہے ہو تو کم از کم اس کے دلائل کا تو جواب دو، جو وہ پوائنٹس ریز کر رہا ہے اس کا تو جواب دو۔ آپ کے دماغ میں جو اپنی ناسبیت چل رہی ہوتی ہے آپ لوگ وہ تو نہ ظاہر کرو۔ آپ لوگوں نے اپنی ناسبیت پر ویڈیو بنانی ہے، اس طرح کے دلائل پر تو بنائیں، لیکن جب کسی کا رپلائی دے رہے ہیں تو کم از کم اس کے پوائنٹس کا تو جواب دیں۔ اگر کوئی بھی میرا ناسبی بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ ڈاکٹر زبیر صاحب تک لازمی پیغام پہنچائے کہ انجینئر نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں کم از کم اس کا تو جواب دیں۔ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی انجینئر پر، وہ ایک حدیث ہے نا مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس پر ڈاکٹر زبیر صاحب نے ویڈیو بنائی ہے کہ اچھا یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی وہ یہ تو بدعا دعا میں بدل گئی تھی۔ اچھا جی، تو وہ اس پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ وہ مسلم اوپر حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب سے پختہ عہد کیا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، اور اگر میں کسی اپنے امتی کے بارے میں کوئی دعا کر دوں اس کے خلاف اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو اس دعا کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے قیامت والے دن۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب آپ ذرا الفاظ پر تو غور کریں کہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تب کی یہ بات ہے، تو ہم محدثین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بدعا جو تھی وہ قبول ہوئی تھی کہ نہیں۔ کتاب الاوائل میں یہ ہمارے بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی کتاب الاوائل۔ اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ جو امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کر خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ چربی کی وجہ سے بڑھ چکا تھا۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی جب روایت آتی ہے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کا پیٹ چربی کی وجہ سے بڑھ چکا تھا۔ کتابوں کے حساب سے تو ہمیں واضح محسوس ہوتا ہے، واضح پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بدعا تھی وہ قبول ہو گئی تھی۔ اسی کے علاوہ جب یہ حدیث مصنف دلائل النبوہ میں بھی آتی ہے، وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل پر لکھی گئی، اس میں وہ حدیثیں لی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی اور وہ ہو بہو پوری ہوئی۔ نبوت کی دلائل پر کتاب لکھی گئی، آپ نے اس میں بھی ڈنڈی مار دی۔ اچھا، آپ نے اس میں ایک ڈنڈی ماری ہے، ہو سکتا ہے میں اس بات میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے کمنٹ کر دے کہ بھائی ایسا نہیں، ایسی بات ہے۔ اس میں یہی جب حدیث آتی ہے تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ اور اس پر ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پر راوی مراد اقتدار کی لے رہا ہے، جبکہ مجھے دلائل نبوہ میں اقتدار کا لفظ نہیں ملا۔ تو اس راوی نے اپنے طور پہ تعویل یہ بھی کر لی کہ جی اس پیٹ نہ بھرنے سے مراد یہ تھی کہ اقتدار سے ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے، حالانکہ یہاں اقتدار کی تو بات ہی نہیں تھی۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر مراد فزیکلی پیٹ کے بھرنے سے ہو رہی تھی، کھانے سے جو پیٹ نہیں بھرتا تھا چربی کی مراد ہو رہی ہے، تو ہمیں اقتدار کا یہاں لفظ نہیں ملا، جبکہ یہ واضح لکھا ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اور دوسرے اگر آپ لوگوں کو زیادہ ہے تو انجینئر کا بھی یہی اعتراض ہے، سب کا یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ جو بدعا ہے وہ دعا میں بدل گئی تھی تو ٹھیک ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کا الٹ یہی ہے اگر دعا میں بدل گئی کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ہمیں کوئی حدیثیں دکھائیں کہ جہاں پر حضرت معاویہ تھوڑا سا کھاتے تھے اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، اور ان کا پیٹ بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے تھوڑا سا کھائیں گے تو پیٹ کہاں بڑھے گا؟ چندوں کی دکانیں بند، ناسبی کی دکان بند، the damage has been done۔ اور کم از کم زبیر صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب پورا کا پورا جواب دیا کریں ہمیں جو ہم نے پوائنٹس اٹھائے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے حدیثیں تلاش کریں جہاں پر حضرت معاویہ تھوڑا سا کھاتے تھے اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ the damage has been done۔ اللہ حافظ۔